السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کل 2 سورے چھوٹ گئے تھے، اس کی کچھ باتیں اہم ہیں، اس کے بعد جو ہے سورہ یاسین کی طرف آؤں گا۔ ایک سورہ سبا مکی سورہ ہے۔ ملک یمن میں دارالحکومت صنعاء سے 200 یا 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر آباد تھا، شہر معارب کہتے ہیں۔ اس میں ایک قوم تھی اور وہ قوم کو قوم سبا کہا جاتا ہے، اور اسی سے اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ قوم جو ہے 2 وادیوں کے درمیان تھی، دونوں وادی دونوں طرف ہرے بھرے زرخیز اور پھل آور باغات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں گفٹ یہ دیا تھا کہ جو باغات تھے وہ ہمیشہ پھلوں سے لدے ہوئے رہتے تھے، ہمیشہ پھلوں سے لگے تھے۔ مفسرین نے اس باغات کی تعریف میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سر پر ٹوکرا رکھ کر چند قدم بھی چلتا، پھلوں سے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ ایسے باغات اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ ان باغات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ پہلا یہ ہے کہ ان نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھائیں ضرور، اور دوسرا یہ ہے دینے والے کا شکر گزار بنے، ناشکراپن نہ کرے۔ لیکن اس قوم کے لوگوں نے باغوں سے فائدہ تو اٹھایا، اللہ کا ناشکراپن کرنے لگے۔ اللہ نے انجام بتایا کہ جو آدمی جو قوم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہو اور اسے بھول کر ناشکراپن کرتی ہو، اللہ تعالیٰ عذاب میں بھیجتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر وہ دونوں باغات کے پھلوں کو بجائے میٹھے ہونے کے کڑوے اور کسالے بنا کے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل فرمایا کہ اس سے میسج ہے، قیامت کے روز ظالموں کو ان کے ظلم کا، نیکیوں کو ان کے صلح کا، نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ ساری کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ رزق کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اے لوگوں، فیصلے کے دن سے ڈرو، وہ گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، انبیاء کی دعوت کا مقابلہ خوشحال طبقے نے کیا ہے، اور خوشحال لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں بہت اچھا ہے، اس واسطے ہم اللہ کے لاڈیلے ہیں، ہم اللہ کے پسندہ، اس واسطے تو اللہ نوازا ہے۔ لیکن اللہ نے جواب دیا، لاڑی نے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے۔ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تمہارے ماتحتین، رشتے ناتے، غریب غربا ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو نوازا جا رہا ہے۔ اگر یہ چیز سمجھیں گے تو نقصان ہوگا۔ اللہ کے قرب کرنے والی چیز مال اور اولاد نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ مال اور اولاد کے لیے قیامت کے دن تقرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مال صحیح جگہ استعمال کیا، اولاد کو نیک بنایا جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی رہی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تقرب حاصل سکتا ہے۔ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اپنی اولاد کو خدا شناس اور نیک کردار بنائیے۔ رزق کی کمی بیشی اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ پیغمبروں کو انسان نے متنبہ کیا، وارننگ کیا، ہوشیار کیا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، اس دن تمہیں حساب کتاب ہوگا، اگر غفلت اور لاپرواہی میں گزاریں گے اس دن پچھتاوا ہوگا۔ اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے قرآن اور انبیاء کی تعلیم جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ بننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیوں سے مالا مال کرے۔ سورہ فاطر۔ اللہ اپنی رحمت ان بندوں پر بھیجتا ہے جو اسے یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے تمام کائنات کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اس غور سے سنیے اس آیت کو۔ جو لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہیں ان کو نصیحت کوئی فائدہ مند نہیں، اور جو لوگ برائی کو بھلائی جانتے ہیں اور ان کے لیے یہ نصیحت فائدہ مند ہے۔ یعنی اچھائی ہے تو اچھائی کو اچھائی سمجھنا، اچھائی کو برائی سمجھتے ہیں تو یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جو لوگ عزت کے خواہش مند ہیں، یہ بھی آیت سنیے آپ، حقیقی عزت کہاں سے ملتی ہے؟ تخت و تاج، دولت، شان و شوکت، ملک میں کیا ہے، دولت کے انبار ہو، کیا عزت ملے گی؟ عزت نہیں ملے گی۔
عزت جو ملتی ہے وہ اللہ کی یاد سے ملتی ہے، اور حقیقی عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے وہ ہمیشہ پائیدار ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے آپ، کیا تھا ان کے پاس؟ کیا تھا ان کے پاس؟ صرف اللہ رسول سے محبت، تقوی، آخرت کی فکر، یہی چیز تھی ان کے پاس، کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ اور آج بھی ان کا نام لیتے ہیں، قیامت تک کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس کی عبادت سے ہے، اس کی یاد سے ہے، فکر آخرت سے ہے۔ لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اگر وہ چاہے تو تم کو ہٹا کر دوسری قوم کو پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دے ہے، ایک شخص کے بدلے ایک کو نہیں پکڑا جائے گا۔ 16 رکوع کی آیت ہے۔ وہ تجارت، وہ بزنس، وہ کاروبار کبھی گھاٹا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ دنیا کے کاروبار ہم کرتے ہیں، خدشہ رہتا ہے کب کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کاروبار جو کبھی تمہیں گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کیا نہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے، یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں سوائے فائدے کے فائدہ۔ یہ ہے تجارت۔ یہ اللہ کی کتاب برحق ہونے کا جو ہے، برحق ہونے کا نبی کے بعد اس برحق کا اعلان کرتی ہے۔ یہ کتاب نبی کے بعد ذمہ داری ہماری ہے۔ اب کوئی اور نہیں ہے، نبی آنے والا نہیں ہے اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اس ذمہ داری میں 3 طبقے ہیں، 3 گروپ ہیں۔ ایک اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو لایا مگر کتاب اور رسول کی اتباع میں پیچھے ہٹ رہا ہے۔ سوچئے، غور کریے، ایک گروپ وہ ہے ایمان تو لائے ہیں، جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسرا درمیانی گروہ ہے، وہ وارث ہونے کا حق کم و بیش پورا ادا کر رہا ہے۔ تیسرا وہ گروہ ہے سبقت لے جانے والا ہے، آگے بڑھنے والا ہے نیکیوں میں، وہ نبیوں کا گروپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے یا آخری گروہ میں ہمیں شامل فرمائے، آمین۔ حضرات، ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے ایک لمبی عمر جیے؟ ہم میں کون نہیں چاہتا ہے کہ زمین و آسمان کی مصیبتیں، آفتوں سے بچے رہیں؟ ہم میں کون نہیں چاہتا ہمارے کمائیوں میں، کاروبار میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں؟ میرے یہ 3 سوالات سے کسی کو انکار نہیں ہوگا، ہر آدمی چاہے گا۔ اگر یہ آپ چاہتے ہیں، آپ ایک دوسرا سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ میں، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو صبح سورہ یاسین کو پڑھ رہے ہیں؟ چاہے عورتوں میں ہو، چاہے نوجوان طبقہ ہو، یا نوجوان لڑکیاں ہو، یا کاروبار میں منہمک لوگ ہو۔ اپنے آپ سے سوال کیجیے، جب یہ 3 آپ چاہتے ہیں، اس میں 3 میں سے کسی کو انکار ہے میں لمبی عمر نہیں جیوں گا؟ کسی کو انکار ہے کہ میں حادثات سے بچ کے رہوں؟ کسی کو انکار ہے کہ میرے کاروبار خوب ہو، اچھے ہو، پیسہ کمائے؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ اگر یہ تمام چیزیں چاہتے ہیں تو ہم میں کون ہے جو اس سورہ کو پڑھنے والا؟ آپ سوال کر لیجئے اپنے آپ۔ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، پھر اللہ کی ذات سے امیدیں کیسے لگتے ہو؟ اللہ کی ذات سے بڑی بڑی امیدیں کیسے لگتے ہو؟ کیسے ملے گا؟ سورہ یاسین کے تعلق سے آتا ہے کہ قرآن کا دل ہے۔ یہ کیوں کہا گیا دل کا؟ بھی آپ نے غور کیا اس میں؟ آخر کیا باتیں ہیں اس کے اندر جو ہے قرآن کا دل کہا؟ قرآن نے بڑی فضیلتیں ہیں اس کی، سب جانتے، بچہ بچہ جانتا ہے سورہ یاسین کے تعلق کیا ریلیشن آیا، کیا انقلاب آیا سورہ کے اندر۔ یہ وہ سورہ ہے میرے عزیزو، آپ کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے زندگی کا آخری مرحلے میں آپ کی جان نہ جاتی ہے نہ آتی ہے، کوما میں ہے یا سکرات میں ہے، یہی وہ سورہ ہے جو آپ کو موت کی سختیوں سے نجات دلاتا ہے۔ یہ وہی سورہ ہے خبر میں جانے کے بعد خربہ کی جو سختیاں ہوتی ہیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں،
یہی وہ سورہ ہے جو آپ کی قبر کی سختیوں سے نجات دلاتا ہے. یہ وہی سورہ ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ کے اعمال کی پوری جواب دے گا. یہ وہ سورہ ہے میرے دوستو، یہ وہ سورہ ہے جو آپ کی کاروبار کی ترقی کی ضمانت دیتا ہے، آپ کے لڑکیوں اور لڑکوں کی قسمتوں کی ضمانت دیتا ہے. آپ کی جو ہے بہت ساری خوبیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. اور یہ وہ سورہ ہے جو مشکل حالات میں، تکلیف دہ حالات میں، پرفتن دور میں، آزمائشی دور میں، دشمنوں کے ہر طرف سے حملے ہو رہے ہوں، ایسے دور میں یہی وہ سورہ ہے جو آپ کو قلعے کی طرح محفوظ بن کر حفاظت کرتا. کبھی آپ نے سوچا اس کے تعلق سے؟ کیا یاسین پڑھ لی، یاسین پڑھ لی؟ ہم تو یاسین اس وقت پڑھتے ہیں جبکہ کوئی آدمی سکرات کی حالت میں ہے، تو مرتا ہے تو پڑھتے ہی ہم، اس کے بعد ہم کو یاسین نہیں معلوم. یہ نہیں سوچتے یہ سکرات ہم کو بھی آ سکتی ہے. جان کنی موت کی جو سختیاں ہیں بڑی خطرناک سختیاں ہیں. اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، دعا کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من نزع، اے اللہ اس وقت کی سختیوں سے بچا کے رکھ جو جان جاتی نہیں ہے، جو جان آتی بھی نہیں. سکرات کی حالت جس کو کہتے ہیں. یہ وہ سورہ ہے دوستو، اس کے مضامین پہ غور کریے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی ہونے کا کھلا ثبوت یہ قرآن ہے. قرآن سراسر حکمت سے بھرا ہوا ہے. اور سے سنیے، قرآن کو غالب رحیم ہستی نے نازل کیا ہے. جو لوگ سن کر اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں یہ ان کی ہٹ درمی ہے، ضد ہے. سب کی سن اپنی کر، جو محاورہ ہے. بولنے والے بولتے رہتے، مسلمان بولتے رہتے، ہمارا کرو آپ، ہمارے کیا کرنا. یہ اگر یہ رویہ ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ غور کیجیے، ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. یہ طوق کیا ہے؟ کبھی سوچے آپ کیا عذاب ہے؟ یہ گلے کے اندر مجرموں کو ایک ایسی سزا قیامت کے دن دی جائے گی، ان کے گلوں میں ایک چیز پہنائی جائے گی اور اتنی تکلیف ہوگی کہ ان کی آنکھ بھی حرکت کرے تو تکلیف ہوگی. جس کو بولتے ہیں طوق، یہ مجرموں کو بنایا جائے گا. قرآن کہتا ہے یہ لوگ پچھلی تاریخ سے سبق نہیں لیتے اور نہ مستقبل کے نتائج پر غور کرتے ہیں. مغفرت ہے، اجر عظیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اس نصیحت کی پیروی کرتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، اور مغفرت ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کر عمل لاتے ہیں. ایسے ہی حد درم اس بستی کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ان رسولوں کے آنے سے ہمارے لیے آفت ہے. مسلسل رسول بھیجے گئے کسی بستی پہ، ایک رسول آئے، دو رسول آئے، آتے رہے. انہوں نے رسولوں کہا کہ رسولوں کی وجہ سے ہماری مصیبت ہے. یہ قرآن نے کہا کوئی شخص کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا ہے، ہر شخص کا تقدیر اس کے گلے میں اپنی گردن میں لٹکی ہوئی ہے. اتنے میں ایک ہدایت یافتہ آدمی آتا ہے، سنو نوجوانوں، اور اس نے اپنی قوم سے کہا تم سب ان رسولوں کی بات کو مان لو اور پیروی اختیار کرو. وہ رسول جو تم سے کچھ اجرت نہیں لیتا ہے اور یہ ٹھیک اور سچی باتیں کہتا ہے. اور وہ ہدایت یافتہ شخص قوم سے خطاب کرتا ہے. قوم کے لوگوں نے کیا اس کے ساتھ سلوک کیا، اللہ نے کیا کہا، اس کے بعد کیا آیتوں میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ شخص اس قوم کو خطاب کیا. ایک نوجوان تھا، اس نے کہا اس بستی کی اس ہستی کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس تم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور میں اگر میری بات کو مان لو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، آخرت کی کامیاب ہوگی. اور یاد رکھو اے لوگوں، خدا کی گرفت سے کوئی بچ نہیں پائے گا. آخر کار اس کی باتیں تلخ تھی، لوگوں کو غصہ آ گیا اور لوگوں نے اس نوجوان کو قتل کر دیا. جب قتل کیا تو اللہ نے کہا اس کو انہوں نے قتل کیا میری بات کے کہنے پر، میں نے بھی اس کو جنت کے راستے کھول دیے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ ہے کردار. کیا اس ہستی کی قدرت و حکمت کی نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ اس نے مردہ زمین سے لہلہاتی کھیتی اور باغ پیدا کیے. اس نے انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے جوڑے بنائے. سورج چاند ایک دوسرے کو ٹکرائے بغیر چل رہے ہیں. اے لوگوں، یہ خاص مدت تک تم کو یہاں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے. پچھلی قومیں انہی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی. اگر تم بھی
قرآن کے میسج سے نصیحت حاصل نہ کرو، تمہارا بھی حشر یہی ہونے والا ہے۔ قیامت کے روز ایک زوردار آواز ہوگی، سب لوگ خدا کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، جنتی ہر قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے، مجرموں کے ہاتھوں میں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ بڑی چونکا دینے والی آیت۔ ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے کس وقت کیا کیا جرم کیے تھے، ہماری زبان بند ہو جائے گی، جسم کا ہر حصہ بولنے لگے گا قیامت کے دن، اور وہاں کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اے لوگ ذرا غور کرو، ہم بوڑھاپے میں انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ بوڑھاپے کی یہ کیفیت وہ بھی ہوتی ہے جیسے اس نے اپنے بچپن کا آغاز کیا تھا۔ ذرا سوچو تم، بوڑھاپے میں وہی کیفیت، وہی بچپن کی حالت یہ کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کرو، قرآن ایک نصیحت ہے، سوچ سمجھ کر عمل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ اب جانوروں کو انسانوں کے بس میں کیا اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ جو خدا نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے، دوبارہ وہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ اتنی تمام باتیں ماننے کے باوجود کیوں غفلت کی زندگی گزارتے ہو، کیوں اعراض میں مبتلا ہو؟ کیا ڈر آخرت کا نہیں ہے؟ کیا خوف آخرت کا نہیں ہے؟ یہ قرآن آپ کو اعلان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سورے کی برکت سے ہمارے زندگیوں میں کامیابی نصیب فرمائے، اس سورے کی برکت سے ہمارے کاروبار میں ترقی نات فرمائے، ہماری زندگیاں کامیاب ہو، ہمارے کاروبار کامیاب ہو۔ اے اللہ، جب موت آئے ہماری موت تیری چہیتی موت بن جائے اور تجھے پسندیدہ موت نصیب ہو جائے، ہمیں دنیا اور آخرت کامیاب ہو۔ اس سورے کی ساری برکت و فضیلت ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات۔ حضرات، یہاں سے جو بھی سورے آ رہے ہیں مکی سورے ہیں، ان کے انداز بیان کو، ان کے مضامین کو آپ سامنے رکھیں کہ دنیا کی حقیقت، زندگی کی حقیقت، زندگی کے بعد کے جو مراحل ہیں اور قیامت میں جو حالات ہوں گے مرنے کے بعد کی زندگی کے، اور ان تمام چیزوں کے تذکرے کر کے جو لوگ زندہ ہیں انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کبھی بھی ختم نہیں، حقیقی اور پائیدار زندگی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ سورہ صافات، یہ سارا نظام کائنات اللہ کی بندگی میں چل رہا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اے لوگ، قیامت کے دن اس کے دربار میں کھڑے ہو کر حساب چکانے کی تیاری کرو۔ پھر یہاں کہا گیا بھٹکانے والے حشر کے روز ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، تمہاری وجہ سے ایسے ہوا، یہ کہیں گے تمہاری بات کی وجہ سے ایسے ہوا۔ قرآن نے کہا کہ دونوں گروہ جہنم میں جائیں گے، بھٹکانے والے، بھڑکنے والے۔ نیک لوگ تختوں پہ لطف اندوز ہوں گے، آپس میں باتیں کرتے ہوں گے، ان میں سے کہے گا دنیا میں ایک میرا دوست تھا، میں دین کی باتیں کرتا تھا، اچھی باتیں کرتا تھا، جائز کمائی کی طرف دعوت دیتا تھا جو میں بیوقوف سمجھتا تھا اور مجھے عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، آج نتیجہ دیکھ لیا گیا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ پیغمبروں کی بہت سی تعریف کی گئی، ان پیغمبروں کے مزاجوں کا ذکر آیا ہے۔ سورہ سواد میں کہا گیا ہے جو لوگ دعوت اسلامی کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ دین اور دعوت کے اندر کوئی نقص ہے، بلکہ ان کا تکبر، اندھی تخلیق اور غرور اور گھمنڈ پر وہ مضر ہیں۔ اس کی وجہ سے زبردست قومیں جو ہے روئے زمین سے اکاڑ دی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، غلطی کو معاف کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنی غلطی پر کبھی اڑ کر نہیں رہتے ہیں۔ ہم نے کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا، تم جو چاہے کرو، اس کی سزا اور جزا نہ ملے، اللہ تعالیٰ سب نوٹ میں لے رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہا گیا ہے کہ دیکھو دنیا میں تمہیں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، آزمائشیں جب آتی ہیں تو خدا کو پکارو، اللہ دور کرے گا،
حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دی گئی. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سخت ترین آزمائش میں مبتلا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کو پکارے. بیماری لائق ہو گئی تھی، کیڑے سڑ رہے تھے ان کے جسم کے اوپر. بڑا صبر والا پیغمبر تھے. کیڑا زمین پہ گرتا تھا، اس کو اٹھا کر اپنے جسم میں رکھتے ہوئے کہتے تھے اے کیڑے، اللہ نے تیری غذا میرے جسم بنایا. اتنی مسن سر دعا کرتے تھے. آج تکلیفیں ہو تو دعا کرو حضرت ایوب علیہ السلام کی، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ تو ہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. عقل مند لوگ وہ ہیں خوشحالی میں خدا کو نہیں بولتے، بدحالی میں بھی مایوس نہیں ہوتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر شیطان کا ایک چال بھی ان کے اوپر نہیں چلتی ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. اللہ سے دعا ہے ان صورتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، دوستو، ماں بہنوں، آج کے مطالعے میں تلاوت میں سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صف، سورہ سواد اور سورہ زمر بھی شروع ہوا. کل انشاءاللہ تعالی سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ سجدہ، اور کل سورہ زمر کی جو آیتیں ہیں آخری کی، جنت میں جانے والے ان کی کیفیت، ان کا مکالمہ ہے. جہنم میں جانے والوں کا بھی ہے. اب وہ بولے تو غائب ہو جائیں گے، کہاں سنیں گے بھائی بول کے؟ نہیں، وہ الگ، دونوں کے ڈیبیٹ ہے، بہت اہم ترین مضامین ہے اس کے. سورہ زمر میں جو باتیں آئی ہیں بڑی دو ٹوک باتیں آئی. یہ سوروں کا تھوڑا ربط ہے. یاسین سے جو سورہ شروع ہوا، بیچ میں صافات اور صف لایا گیا. یہ دونوں سوروں میں کیفیتیں ہیں کہ پیغمبروں کے انداز بیان کو ذکر کر کے پھر ایک سورہ زمر لایا. اور سورہ زمر میں نتائج، ایک قرآن کا جو تعلق ہے اس کو بہت سمجھنا بہت ضروری ہے. ربط جو ہوتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. جب کوئی آفت آتی ہو تو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بل بلاتا ہے، پکارتا ہے. جب مصیبت دور ہو جاتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسروں کو ہمسر بھی ٹھہراتا ہے. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کو سدھار دے گا. نمبر 1، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. جو بات کا حکم دیا جاتا ہے اس پر پہلے عمل کرتے ہیں، بعد حکم دیتے ہیں. آج دعوت تبلیغ کے کوئی نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں، ریولیشن نہیں آتا ہے، چینجز نہیں آتا. ایک ریزن یہ ہے کہ بولنے والوں میں بھی تبدیلی ہونا چاہیے، پھر بولنا چاہیے. پریکٹیکل پہلے کریں پھر بولیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں. جس بات سے منع کیا جائے اس سے رک جاؤ، اور جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو، پھر لوگوں کو بتاؤ. یہ آیت غور سے سنیے. سب سے بڑھ کر گھاٹا اٹھانے والا آج یہ آیت کو لے کے اٹھے. سب کے لیے دعوت فکر دے رہا ہوں، میری ماں بہنوں بچوں سب کے لیے. یہ اس آیت کو لے کر اٹھے سورہ زمر کی. جو شخص اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو خدا اس کے احکام سے واقف نہیں کرایا، وہ بڑا گھاٹا اٹھانے والا ہے دنیا میں بھی آخرت میں. سوچئے آپ دنیا میں کیا نقصان اٹھائے گا. ان کی دنیا کو بنانے میں ہماری صلاحیتیں لگ گئے، ہم بوڑھاپے کو پہنچ گئے، بوڑھاپا ہمارا دکھ کے ساتھ گزر رہا. آخرت میں کیا ہوگا کہ ہماری جو جائیدادیں ہیں، جو پیسہ ہے، انہوں نے غلط استعمال کیا، خوف خدا کے لیے نہیں کیا، انسانوں کی بھلائی کے لیے نہیں کیا. یہی پیسہ تمہارے لیے وبال جان ہو جائے گا. قرآن نے کیا انداز سے کہا کہ سب سے بڑھ کر گھاٹا اٹھانے والا شخص دنیا اور آخرت میں جو شخص اپنے اہل و عیال کو خدا اور اس کے احکام سے واقف نہیں کرایا. وہ شخص جو اسلام کے راستے کو چھوڑ کر چلتا ہے گمراہیوں میں بھٹکتے رہے گا، اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے سینے کو اسلام نے حقائق سے منور کیا.
کیا خوش نصیب ہے ہم لوگ، کیا کتاب ملی ہمیں، کیسی روشنی دے رہی ہے کتاب۔ آج مسلمان اس کتاب کو چھوڑ دیے، ہمارا راستہ کیا ہے؟ میں تمام سے اپیل کرتا ہوں میری ماں بہنوں اور سب کے لیے، رمضان کے بعد قرآن کو سمجھنے کے کلاسز کو رکھیے، آپ مہینے میں ایک ہی کیوں نہ ہو اس پہ پیسہ خرچ کیجئے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن یہ وقتیہ طور پر نہیں ہے، آپ تبدیلیاں نہیں آئیں گی جب تک کہ آپ قرآن کو جو ہے نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے۔ قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دے کر قرآن سمجھاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ ایک آقا کی طرف جا رہا ہے، صرف اسی کی بات کرتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے کئی آقاؤں کا غلام بنا ہوا ہے، ہر آقا اس کی طرف جاتا ہے۔ وہ شخص جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، کئی آقاؤں کا غلام بنا ہوا ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، ایک ہی اللہ کے سامنے جھکے رہیں، اپنی زندگی کو سمجھے، اپنے اہل و عیال کو بیدار کریں۔ یہ قرآن پچھتاوے کے دن سے بیدار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے جو بھی صورتیں ہم نے آج سنی پڑھی اس پر تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بچے اور نوجوانوں کو اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت یافتہ بنا دے، ان کے زندگیوں کو ترقی یافتہ بنا دے، ان کے دلوں کو منور فرما دے، ان کے اخلاق کو مزین فرما دے۔ اے اللہ اس سوروں کی برکت سے ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگیوں میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری آخرت کو کامیاب بنا۔ اے اللہ اس قرآن کو سمجھنے کی تو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین واخر دعوانا